من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فقد قال عزیزوں، یہ میں نے آپ کے سامنے معصوم کی تعلیم کی ہوئی زیارت مبسوطہ، جسے زیارت وارثہ بھی کہا جاتا ہے، جو کربلا معلیٰ میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں پڑھی جاتی ہے اور ذریعہ اقدس پر کندہ ہے، اس کے یہ فقرے ہیں۔ اس زیارت کا آغاز وراثت سے ہوا، لہذا اسے زیارت وارثہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ۔ یعنی یہ سلسلہ وراثت اس زیارت میں بتایا گیا ہے، تعلیم کیا گیا ہے کہ ہم جس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر سلام کر رہے ہیں، یہ آدم کا بھی وارث ہے، یہ نوح کا بھی وارث ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی وارث ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا بھی وارث ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کا بھی وارث ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا بھی وارث ہے، اور یہ علی ولی اللہ کا بھی وارث ہے، یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا وارث ہے، یہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب کا وارث ہے۔ یہ سلسلہ وراثت امام حسین علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے فرزند رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی جو زکوٰۃ دینے کا حق ہے، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آپ نے اچھائیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، حَتَّى أَطَاعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور آپ نے اطاعت کی اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ منزل یقین شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے۔ عزیزوں، یہ عظمت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، جس کا اعتراف ایک معصوم کی زبانی تعلیم کیا گیا ہے، اور جس کا اعتراف ہم ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ لیکن جہاں فرزند رسول کی تعریف کرتے ہیں، فرزند رسول پر سلام کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ فرزند رسول خدا کے دشمنوں سے بیزاری بھی کرو، برات بھی کرو، اور ان پر لعنت بھی کرو۔ یہ دو چیزیں، ایک طرف صلوات، ایک طرف سلام، اور دوسری طرف دشمنوں پر لعنت، یہ طریقہ ہمیں قرآن سے ملا، یہ انداز ہمیں خداوند عالم نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے تعلیم کیا۔ آپ سورہ احزاب کو دیکھیں، 55 اور 56 نمبر آیت سورہ احزاب کی پڑھیں، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سورہ احزاب کی 55 نمبر آیت، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ،
یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر صلوات بھیجو اور ایسے سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کے اوپر صلوات تنہا نہیں بھیجی جاتی، اس لیے کہ نبی کے ساتھ النبی آیا ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے، جو جنس ان کے ساتھ ہے وہ بھی اس میں شریک ہے، لہذا نبی کے ساتھ آل کو جدا نہ کرو۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دم بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو۔ یہ دم بریدہ کیا ہے؟ دم بریدہ یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہا خاموش ہو گئے، رسول اس کو دم بریدہ صلوات فرما رہے ہیں۔ تو اب مکمل صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد کے ساتھ ان کے آل پر بھی صلوات بھیجو، یہ ہے مکمل صلوات۔ تو لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا صلوات بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ رحمت نازل کرنے والا ہے، ملائکہ رحمت لے کر نازل ہونے والے ہیں، اور ہم وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ ایک طرف قرآن ہم کو صلوات اور سلام کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ صرف تمہارے لیے حکم نہیں ہے، میں بھی اس کام میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ وہ وحدہ لا شریک جو کسی کام میں شریک نہیں ہے، لیکن تین ایسے مقام آتے ہیں جہاں وہ بھی شریک نظر آتا ہے ان کاموں میں۔ ایک صلوات میں شریک ہے، دوسرے لعنت میں شریک ہے، تیسرے انتظار میں شریک ہے۔ یہ تین ایسی عظیم عبادتیں ہیں، یہ تین ایسے عظیم عمل ہیں جس کو بندے بھی انجام دے رہے ہیں اور خداوند عالم بھی انجام دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت 56 نمبر آیت، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے شدید ترین عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 56 نمبر آیت ہے، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی آخرت لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ عزیزو غور کریں، یہ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت کرنا، لعن کرنا یہ عبادت ہے۔ ہماری نمازوں میں، ہمارے قنوتوں میں، ہمیں زیارت میں یہ سب تعلیم کیا گیا ہے، اہل بیت نے تعلیم کیا ہے۔ دعائے سمن قریش، جس میں امیر المومنین نے قریش کے بتوں پر لعنت کی ہے، زیارت عاشورہ میں نام لے کر معصوم نے طریقہ لعنت بتایا ہے، دشمنان آل محمد سے بیزاری کرنا، دشمنان آل محمد پر لعنت کرنا، یہ ہمارا جزو ایمان ہے اور بہترین عمل صالح ہے۔ عزیزوں، اب اللہ نے یہ اصول بنایا کہ لعنت ہے اس پر جو اللہ کو اذیت پہنچائے اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے براہ راست، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، دونوں طرح سے رسول کو تکلیف پہنچانا ہوا، اس لیے کہ اسی رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہ فقط آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو اب آپ دیکھیں، کڑیوں سے کڑیاں ملاتے چلے جائیں، ادھر قرآن کی آیت، ادھر حدیث رسول۔ فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچانے والا رسول کو اذیت پہنچانے والا ہے، رسول کو اذیت پہنچانے والا اللہ کو اذیت پہنچانے والا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے شدید ترین عذاب۔ تو یہ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت کے معنی ہے
بد دعا، یعنی اللہ ان سے اپنی رحمت کو دور رکھ۔ جس طرح سے صلوات بمانی رحمت کے ہیں کہ تو اپنی رحمت محمد اور ان کی آل پر نازل فرما، اسی طرح سے لعنت کے معنی ہے تو اپنی رحمت کو ان سے دور رکھ۔ بس یہ ترجمہ لعن کا ہے، اور یہ لعن عبادت بن جاتی ہے، دشمنوں کے لیے اذیت کا سبب ہے، دوستوں کے لیے عبادت کا سبب ہے، ذریعہ عبادت ہے، اور اللہ بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ وہ صلوات بھی بھیجتا ہے، رحمت بھی نازل کرتا ہے، اور وہ لعنت بھی کرتا ہے ان لوگوں پر جو رسول اور اللہ کو اذیت پہنچانے والے ہیں۔ اب منزل آگے بڑھتی ہے۔ معصوم نے امام حسین علیہ السلام پر جہاں صلوات بھیجی، سلام کیا، وہیں ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کی۔ فلعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ یہ تین ٹکڑے لعن کے اس زیارت وارثہ میں، زیارت مبسوطہ میں آئے۔ فلعن اللہ امتن قتلت کا، اس امت پر لعنت ہو جس نے آپ پر، اے فرزند رسول، جس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ یہ پہلا گروہ۔ فلعن اللہ امتن قتلت کا، اس گروہ پر اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور اس گروہ پر بھی لعنت ہو کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے گروہ کا امام ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ اس پر بھی لعنت ہو جس نے ظلم کو دیکھا، جس نے ظلم کو سنا اور خاموش رہا اور اس سے راضی رہا، یعنی وہ گروہ جو نہ ظلم کر رہا تھا، وہ گروہ جو نہ قتل کر رہا تھا، نہ قتل کرنے والوں میں شریک، نہ ظلم کرنے والوں میں شریک، لیکن وہ سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا اور خاموش تھا، اس پر راضی تھا۔ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ گروہ بھی قابل لعنت ہے، جو ظلم نہ کرے، جو ظلم قتل نہ کرے لیکن قتل کو دیکھتا رہے، خاموش رہے، ظلم ہوتے دیکھتا رہے اور خاموش رہے، یہ گروہ بھی قابل لعنت ہے۔ تو عزیزوں، یہ ہے زیارت وارثہ جو ہم فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، خصوصاً شب جمعہ۔ اس کے لیے تاکید آئی ہے، روز جمعہ تاکید آئی ہے، ایام شبائے قدر اس میں بھی زیارت وارثہ کی تاکید ہے، روز عید الفطر اس دن بھی زیارت وارثہ کی تاکید ہے، روز عید الاضحیٰ، یہ ایام مخصوص ہیں جس میں یہ زیارت پڑھی جاتی ہے، اور ہم آل محمد پر، امام حسین علیہ السلام پر صلوات بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ عزیزوں، اب یہ ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آج سفر کی 18 تاریخ ہو چکی ہے، 2 دن چیلم میں 40 میں اور بچے ہیں۔ لہذا یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے نقل کیا کرتا ہوں، 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں، مومن کی 5 علامتوں کا ذکر اس حدیث میں فرمایا ہے۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ مومن وہ ہے کہ جو شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ 51 رکعت نماز کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اس میں 17 رکعت نماز واجب ہے پنجگانہ، اور 34 رکعت نماز مستحب بھی ہے جو نوافل ہیں۔ 2 رکعت نماز نوافل فجر کی نماز سے پہلے، 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نافلہ ظہر سے پہلے، نافلہ ظہر، 8 رکعت نماز عصر کی نماز سے پہلے، نافلہ عصر 2 رکعت کر کے، نماز مغرب ختم کرنے کے بعد 4 رکعت 2 رکعت کر کے نافلہ مغرب،
2 رکعت نماز نماز نافلہ عشاء، نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر کے جس کا شمار 1 رکعت ہوتا ہے، 8 رکعت نماز نافلہ نماز شب 2 رکعت کر کے، اور 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر۔ اس طرح سے جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو 34 رکعت نماز مستحبی نمازیں اور 17 رکعت نماز پنجگانہ یہ واجب نمازیں۔ اس طرح سے کل 51 رکعت نماز شب و روز میں ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ 5 علامتیں، جس میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، خاک پر سجدہ کرتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سجدے کے احکامات میں سب چیزیں شامل ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں جو کھائی نہ جاتی ہوں، پہنی نہ جاتی ہوں، اور اس پر سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن جو کھائی جاتی ہیں یا پہنی جاتی ہیں، پان کا پتا کھایا جاتا ہے، عربی کا پتا کھایا جاتا ہے، اس پر سجدہ نہیں جائز ہے، لیکن جو پتے نہیں کھائے جا سکتے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں زمین سے اگنے والی چیزوں پہ، بس شرط یہ کہ پہنی نہ جاتی ہو، روئی ہے پہنی جاتی ہے، کپڑا بنتا ہے اور کھائی نہ جاتی ہو۔ لہذا یہ چٹائی جو کھجور کی ہے اس پر سجدہ جائز ہے، لیکن پلاسٹک کی چٹائی پہ، مخمل پہ، یا یہ جو میٹ بچھی ہے یہ ان چیزوں پر سجدہ ہمارے کیا جائز نہیں ہے۔ لہذا مٹی یہ افضل ہے، پاک مٹی ہو، جس جگہ پر سجدہ کیا جائے وہ غصبی نہ ہو، نجس نہ ہو، اس کا خیال رکھے۔ تو لہذا امام فرماتے ہیں کہ خاک پر سجدہ کرنا ایک مومن کی علامت میں سے ہے، افضل ترین ہے، لہذا اسی لیے ہم لوگ سجدگاہ رکھتے ہیں۔ یہ سجدگاہ کوئی بت نہیں ہے کہ ہم نے نکالا رکھ لیا، نہیں، مٹی ہے، کیونکہ امام فرمانے کے مومن کی علامت یہ کہ خاک پر سجدہ کرتا ہو۔ لہذا مسجدوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر خاک نہیں ہے، فرش ہے، پکے فرش ہیں، موزائک کے فرش ہیں، لیکن اگر پتھر لگا ہوا ہے تو پتھر پر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹائلز لگے ہوئے ہیں تو ٹائلز پہ سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سیمنٹڈ مسالے کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اوریجنل پتھر پہ سجدہ جائز ہے۔ لہذا خاک یہ افضل ترین ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کربلا کی خاک ہو جو سجدہ حسینی کو یاد دلاتی ہے، جہاں نماز امام نے قائم کی ہے۔ لہذا ہمارے گھروں میں زیادہ تر کربلا کی مٹی، کربلا کی خاک بنی ہوئی سجدگاہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس لیے سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں کہ مٹی پر سجدہ کرنا ایک مومن کی علامت ہے۔ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، یہ انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی ہو، تانبا یا لوہا یہ مکروہ ہے، اس کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ نگینے مختلف ہیں، جس میں فیروزہ، یاقوت، حدید، عقیق، یہ فیروزے وہ ہیں جو قابل ثواب ہیں، فوائد ہیں اس کے، معصوم سے اس کے لیے روایتیں ہیں۔ لہذا دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چوتھی علامت بتائی کہ بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہو نماز میں، چاہے وہ ایک فاتحی نماز کیوں نہ ہو، لیکن جب سورہ الحمد شروع کریں یا دوسرا سورہ پڑھیں تو بسم اللہ کو بلند آواز سے کہیں، تاکہ ہماری شناخت ہو سکے کہ مومن ہیں۔ اس لیے کہ منافق جنہوں نے بسم اللہ کو غائب کر دیا نماز سے، یا نماز میں خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے کہتا ہو۔ تو 4 علامتیں میں نے بتائیں، پہلے یہ کہ شب و روز میں 51 رکعت نماز، خاک پر سجدہ، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی، اور بسم اللہ کو بلند آواز سے نماز میں پڑھنا۔ 5ویں علامت فرماتے ہیں کہ زیارت 40 پڑھنا۔ یہ میں نے اسی لیے حدیث کو نقل کیا، زیارت 40 پڑھنا، چہلم کی زیارت۔ تو لہذا 2 دن کے بعد امام مظلوم کربلا کا چہلم ہے، آپ حضرات کہیں بھی ہوں آپ زیارت 40 کی تلاوت کر لیں، خود بھی پڑھیں، مومنین کو بھی پڑھا دیں۔ لہذا کل انشاءاللہ 1 بجے کربلا عظیم اللہ خاں میں نماز ظہرین ہوگی باجماعت، اس کے بعد مجلس ہوگی اور زیارت 40 میں انشاءاللہ پڑھا دوں گا۔ اور جہاں جہاں بھی مومنین جس طرح سے اعمال عاشورہ بجا لاتے اسی طرح سے زیارت 40 کو بھی
جہاں بھی ہو اپنے گھر میں بچوں کو لے کر کے، اہل خانہ کو لے کر، مومنین کو لے کر زیارت اربعین پڑھا دیں۔ تو یہ علامتیں جو معصومین نے مومن کی بتائیں، اس میں زیارت اربعین کا پڑھنا بھی شامل ہے۔ ہاں عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اربعین، یہ چہلم سید الشہداء آج کربلا میں پورے طور سے تیاریاں ہو چکی ہیں۔ لاکھوں مومنین زائرین زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کی سرزمین کے لیے چل دیے ہیں، آ رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، اور وہاں کے مومنین تو پاپیادہ دور دراز سے سفر کر کے بچوں کو لے کر کے، عورتیں، مرد، ضعیف، نوجوان، یہ سب قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلا چہلم، پہلا اربعین امام کا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ بیٹیاں بھی قید میں، بہنیں بھی قید میں، بیٹا بھی قید میں، انہیں اتنی اجازت نہ تھی کہ یہ اپنے مظلوم بھائی کا چہلم کریں۔ ہاں عزیزوں، جب جناب سکینہ کا انتقال زندان شام میں ہو گیا، جب یزید نے چوتھے امام کو بلایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا، اب آپ چاہے شام میں رہیں چاہے مدینے جائیں، تو امام فرماتے ہیں کہ میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ آئے زندان میں، پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا، آپ کیا فرماتی ہیں، شام میں رہیں گی یا مدینے جائیں گی؟ کہا کہ بیٹا میں مدینے جاؤں گی، لیکن مدینے جانے سے پہلے میں اپنے بھائی کی صف ماتم بچھانا چاہتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے، میں دل کھول کر اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، اپنے بھائی کو پرسہ نہیں دے سکی ہوں۔ بس عزیزوں، یہ خواہش جناب زینب صلوات اللہ تھی، پیغام پہنچا، یزید نے ایک مکان خالی کروا دیا، قید خانے سے بیویاں اس مکان میں آ گئیں۔ شام کی عورتوں کو اب اجازت ہے کہ جاؤ، جا کر ثانیہ زہرا کو ان کے بھائی کا پرسہ دو۔ شام کی خواتین آنے لگیں، جناب زینب کو بھائی کا پرسہ دیا جانے لگا۔ 7 دن تک کے جناب زینب نے بھائی کا ماتم شام میں کیا۔ ہاں عزیزوں، آج اسی شام میں جناب زینب کی حکومت ہے، زینبیہ، پورا علاقہ آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، اور عالی شان روضہ آپ کا بنا ہوا ہے۔ بس دعا کریں کہ خداوند عالم ظالم کو نیست و نابود کرے، اور جس طرح سے زیارت جناب زینب کے لیے مومنین جاتے تھے، اسی طرح سے شام میں پھر جائیں، اور جس طرح سے عظیم عزاداری شام کی سرزمین پر ہوتی تھی، اسی طرح سے پھر ہونے لگے۔ 7 دن جناب زینب نے بھائی کا ماتم کیا۔ یزید نے بشیر ابن جزلم کو بلایا، تو ان اہل بیت کو لے کر مدینے جاؤ، ان کے لیے محملوں کا انتظام کرو، ان کے لیے پردے کا اہتمام کرو۔ دیکھو، جہاں یہ ٹھہرنے کے لیے کہیں وہاں ٹھہرنا، اور جہاں سے یہ کوچ کرنے کو کہیں وہاں کوچ کرنا۔ بشیر ابن جزلم نے قافلے کا اہتمام کیا، ناقے آئے، اماریاں آئیں، رکھی گئیں، حریر و دیبا کے پردے پڑے۔ لیکن جب جناب زینب کی نظر ان پردوں پر پڑی تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا سید سجاد، یزید سے کہہ دیں کہ یہ پردے ہٹا دیے جائیں، اس پر سیاہ پردے آویزہ کیے جائیں، اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کے سوگوار ہیں۔ جناب شہزادی کا یہ پیغام، سیاہ پردے اماریوں پر ڈالے گئے، بیویاں اماریوں میں سوار ہوئیں، قافلہ شام سے چلنے لگا۔ ہاں عزیزوں، ایک منظر یاد آتا ہے کہ جس وقت جناب سکینہ زندان شام کے دروازے پر بیٹھ کر پھوپھی سے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی تھی، بیٹا یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں۔ تو آپ پوچھا کرتی تھی، پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ لیکن اس بچی کو وطن جانا نصیب نہیں ہوا۔ اسی زندان شام میں جناب سکینہ نے انتقال فرمایا، اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج شام میں قصر یزید کے قریب میں جو عالی شان روضہ ہے، جو سیدہ رقیہ کے نام سے مشہور ہے، وہی جناب سکینہ بنت الحسین زندان شام میں جن کا انتقال ہوا تھا، آج وہ روضہ ہے۔ ہاں، بیویاں زندان شام میں آئیں اور جناب سکینہ سے رخصت ہوئیں۔ بس عزیز و آخری جملے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر 40 کے دن پہنچا، چہلم کے دن
ایک صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو مدینے سے زیارت حسین علیہ السلام کے لیے آئے ہیں، پہلے زائر حسین سید الشہداء کے زائر رسول کے صحابی جناب جابر فرات سے غسل کیا، اپنے غلام کو لیے ہوئے قبر حسین پر آئے، آ کر اپنے کو گرا دیا۔ ہاں، یہ نانا اور نواسے سے جو منظر دیکھے تھے اس کو بیان کر کے گریہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جابر غش کھا کر قبر حسین پر گر پڑے، لیکن جب ہوش آیا، کس انداز سے ہوش آیا کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی، اے جابر میری قبر سے ہٹ جاؤ، میری بہن ریا ہو کر شام سے آ رہی ہے۔ بس عزیزو، قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا، شہزادی زینب نے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا دیا، آواز دی، بھیا حسین تم نے کربلا کو فتح کیا، زینب کوفہ اور شام کو فتح کر کے آ رہی ہے۔ اے بھائی زینب، اے بھائی حسین، تمہارے زخم لگے، نیزے لگے، تیر پڑے، تلواریں پڑیں، لیکن تمہاری بہن زینب کے پشت پر تازیانے مارے گئے، بازوں میں رسن باندھی گئی، سر برہنہ بلوے عام میں پھرائی گئی۔ اے بھیا حسین، زینب آئی ہے لیکن تمہاری امانت کو نہ لا سکی، تمہاری امانت زندان شام میں آرام کر رہی ہے۔ ہاں عزیزوں، بس روز اربعین ہم جناب امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیں گے اور زیارت اربعین پڑھیں گے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور ریاض پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو لوگ زارات کے متمنی ان کو جلد سے جلد زارات سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔